اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم مردوں کی طرح ہوں جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں؟ اگر تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے تو بہتر ہے کہ کام پر دھیان دو، صبرین نے تنزیہ کہا۔ وہ ابھی تک ولید سے طلاق کے معاملے میں الجھی ہوئی تھی اور یہ یہاں فضول باتیں کر رہا تھا۔ ہاں ہاں میری غلطی ہے، دراصل میں اسپتال زارون سے ملنے بھی گیا تھا، شہزام نے جلدی سے کہا۔ میں وہاں اسے وارننگ دینے گیا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تو میں اسے مار ڈالوں گا۔ آئندہ میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات سنوں گا۔ تم میرے دل میں ہو، لیکن دوست کپڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جب چاہے بدل سکتے ہیں۔ صبرین نے پلکیں جھپکائی اور اچانک ناراض ہونے کا ڈرامہ کیا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اس سے تعلق ختم کر لیا ہے۔ شہزام صبرین کے اچانک غصے پر گھبرا گیا۔ سپی، غلط مت سمجھو، میں نے کافی عرصے سے زارون کو نہیں دیکھا۔ اب ہم پہلے جیسے قریب نہیں ہیں۔ صبرین نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اگر یہ پہلے کی بات ہوتی تو تم مجھ سے لڑ پڑتے۔ اگر میں زارون یا تنویر کے خلاف کچھ کہتی تب میں جوان اور بے وقوف تھا۔ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ میری بیوی کی بات ہی سچ ہوتی ہے۔ اگر میں بیوی کی بات سنوں گا تو خوش رہوں گا، اور اگر نہیں سنوں گا تو ہمیشہ اکیلا رہوں گا۔ صبرین اس کی خود آگاہی پر حیران ہوئی اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ اچھا ہے کہ تمہیں عقل آ گئی، لیکن صاف کہوں تو مجھے زارون بالکل پسند نہیں، خاص طور پر اس لیے کہ اس نے فریہ کو ابورشن کے لیے مجبور کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مر جائے۔ اس کا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دماغ گندگی سے بھرا ہوا ہے اور اس میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں اسے فریہ کے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن بچے کو پھر بھی ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے، شہزام نے ہمت جٹاتے ہوئے احتیاط سے کہا۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کیسا باپ ہے۔ اگر وہ ایک ایسا باپ ہے جس کا دماغ فضول خیالات سے بھرا ہوا ہو تو بچے کے لیے اس کے ساتھ پلنا اچھا نہیں ہوگا، یہ صرف بچے کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ صبرین نے سختی سے کہا۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ اسے لگا کہ زارون کو جلد ہی شاہ فیملی میں واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ گاڑی کچھ دیر تک چلتی رہی۔ صبرین کو اچانک احساس ہوا کہ شہزام جان بوجھ کر شہر کے اندر گھوم رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور تیزی سے ایسپلائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ تم مجھے کس سے ملوانے لے جا رہے ہو؟ اتنا رازدارانہ رویہ کیوں اپنا رہے ہو؟ اور تمہیں تعقب کیے جانے کا بھی ڈر ہے؟ تم بہت ہوشیار ہو سپی، شہزام نے تعریف کی۔ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ صبرین نے اس کی پراسراریت دیکھی اور مزید سوال نہیں کیے۔ 50 منٹ بعد وہ ایک ولا میں داخل ہوئے۔ اگرچہ یہ سمندر کے کنارے نہیں تھا، لیکن باغ میں کھڑے ہو کر نیچے پہاڑوں کے درمیان سمندر
صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ تمہارا نیا خریدا ہوا گھر ہے؟ صبرین نے حیرانی سے پوچھا۔ جب شہزام نے گاڑی اندر داخل کی تو دروازے پر کھڑے گارڈز نے اس کا بہت احترام کیا، جیسے وہ ان کا پرانا جاننے والا ہو۔ نہیں، شہزام نے دروازہ کھول کر اس کی مدد کی اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ یہاں کی ہوا بہت صاف اور تازہ تھی۔ صبرین نے اندازہ لگایا کہ یہ ولا بہت قیمتی ہوگا۔ وہ شہزام کے پیچھے چلتی ہوئی ولا کے اندر گئی، جہاں ایک بڑا کھانے کا میز لگا ہوا تھا اور اس پر ایک قدآور مضبوط جسم والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ناک بہت سیدھی تھی اور وہ ایک سمجھدار آدمی کی طرح لگ رہا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے چہرے پر ایک گہرا زخم تھا، تاہم اس کی ناک اور نمایاں نقوش دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جوانی میں بے حد خوبصورت رہا ہوگا۔ خوبصورت، بلکہ وہ شہزام کے ساتھ کچھ حد تک مشابہ بھی لگ رہا تھا۔ تم آ گئے؟ بہرام نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آؤ سپی، میں تمہارا تعارف کراتا ہوں، یہ میرے والد ہیں۔ شہزام نے صبرین کو آگے بڑھایا۔ یہ گارسن کارپوریشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ صبرین حیران رہ گئی۔ یہ شہزام کے والد بہرام خان زادہ۔ اس نے سنا تھا کہ شہزام کے والد ماضی میں کسی عورت پر انحصار کر کے زندگی گزار رہے تھے اور بعد میں بغیر کسی اطلاع کے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے، اور اب وہ گارسن کارپوریشن کے چیئرمین تھے۔ صبرین نے گارسن کارپوریشن کے بارے میں سن رکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بڑی غیر ملکی الیکٹرانک اور الیکٹریکل انٹرپرائز ہے، جس کی جدید ترین ٹیکنالوجیز توانائی، طبی دیکھ بھال اور سائنس و ٹیکنالوجی میں شامل ہیں۔ ملک کی کئی کمپنیاں گارسن کے ساتھ شراکت داری کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن وہ شاید و نادر ہی کسی کے ساتھ تعاون کرتا تھا۔ تاہم کچھ دن پہلے بٹ کارپوریشن نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے گارسن کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر لیے ہیں، لیکن بہرام شہزام کے والد تھے۔ یقیناً آفتاب کو گارسن کارپوریشن کے چیئرمین کی اصل شناخت کا علم نہیں تھا۔ کیا تم حیران ہو؟ شہزام نے مسکرا کر پوچھا اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ میرے والد نے گارسن کارپوریشن کی تمام اہم جدید ٹیکنالوجیز مجھے دے دی ہیں۔ بٹ کارپوریشن کے پاس محض 70 چیزیں ہیں، لیکن پہلے ہی وہ اس منصوبے میں بے حد سرمایہ لگا چکے ہیں۔ جلد ہی سوری کارپوریشن ایک نئی سیریز کے پروڈکٹس لانچ کرے گی۔ ہمارا دوبارہ ابھرنے کا دن قریب ہے۔ صبرین حیران رہ گئی۔ حال ہی میں شہزام اکثر فارغ وقت میں اس سے ملنے آتا تھا، جس سے اسے لگا کہ شاید وہ اپنی پرانی امنگیں کھو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پس پردہ پہلے سے ہی سب کچھ تیار کر چکا تھا۔
یہ بہرام کا پہلی بار صبرین کو روبرو دیکھنا تھا۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی جھلک تھی۔ السلام علیکم انکل، صبرین نے معتبانہ انداز میں سر ہلایا اور سلام کیا۔ بہرام نے مسکرا کر سنجیدگی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ فی الحال میری شناخت کو راز میں رکھا جائے، ابھی اسے ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گی، مجھے بھی بٹ فیملی سے نفرت ہے۔ صبرین نے سچائی سے کہا، تم بہت سمجھدار عورت ہو۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھا اور اچانک کہا، تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو شہزام، اور تمہارا انجام مجھ سے بہتر ہوا۔ ماضی میں آفتاب نے اسے ستایا تھا اور وہ 20 سال سے زیادہ عرصے بعد ہی واپس آ سکا تھا۔ آفتاب نے اسے یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ ریحام اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حقیقی بھائی ریحام اور شہزام کئی دہائیوں تک ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے، اور اب ریحام کوما میں تھا۔ صبرین جانتی تھی کہ وہ شاید ریحام کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ افسردہ ہیں۔ انکل، خود کو الزام نہ دیں، یہ آپ کی غلطی نہیں تھی۔ ہاں، بہرام نے تلخی سے سر ہلایا، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، اور تم نے شہزام کی آنکھیں حقیقت پر کھول دیں۔ تم نے اس کے ساتھ صلح کر کے بالکل صحیح کیا۔ بچوں کو اپنے والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سپی اور میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ناخوشگوار باتیں مت سوچیں، آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ شہزام نے کھانے کی پلیٹ آگے بڑھائی۔ صبرین نے بہرام سے کاروبار کے متعلق بات چیت کی۔ بہرام واقعی ایک بین الاقوامی کاروباری مغز تھا۔ وہ عام سی باتوں میں بھی ایسے نکات بیان کر رہے تھے جو صبرین کے لیے بہت فائدہ مند تھے۔ سیاحت کی صنعت کو فروغ دینا ایک بہترین خیال ہے۔ ابتدا میں ریئل اسٹیٹ بہت ترقی کر رہی تھی، لیکن حالیہ برسوں میں یہ آہستہ آہستہ جمود کا شکار ہو رہی ہے، اور مستقبل میں مزید زوال پذیر ہوگی۔ میں ملک پائے میں سیاحت کی صنعت کے چند بڑے ناموں کو جانتا ہوں۔ تم ان کے ساتھ شراکت داری کر سکتی ہو اور بین الاقوامی سطح پر پھیل سکتی ہو۔ بہرام نے موقع پر ہی کئی غیر ملکی کاروباری شخصیات سے اس کا تعارف کروایا۔ صبرین بے حد خوش ہوئی۔ شکریہ انکل، آپ بہت علم والے ہیں، اور آپ نے میری سوچ کو وسیع کر دیا۔ شہزام نے دیکھا کہ صبرین بہرام کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی تو اس کے دل میں جلن ہونے لگی۔ میں بھی بہت جانکاری رکھتا ہوں، میرے بھی کچھ ایسے دوست ہیں جو سیاحتی کمپنیاں چلاتے ہیں۔ چھوڑو، تمہاری عمر اور تمہارے والد کی عمر میں فرق ہے، وہ تم سے زیادہ تجربہ کار ہے۔ صبرین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ویسے بھی انکل نے جن لوگوں کا تعارف کروایا ان کی ہزاروں 5 اسٹار ہوٹلوں کی چین دنیا بھر میں موجود ہے، میں ان کے ساتھ قریبی کام کر سکتی ہوں۔ بہرام نے بامعنی انداز میں کہا، جلدی مت کرو، پہلے ملک میں کچھ زمین خریدو اور ایک بڑے پیمانے پر
تفریحی ریزورٹ بناؤ، پھر ایک ریزورٹ برانڈ قائم کر کے اسے بین الاقوامی سطح پر متعارف کرو۔ میں تمہیں ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہوں اور کمپنیوں سے تمہارا تعارف کروا سکتا ہوں۔ انکل آپ لاجواب ہیں، صبرین نے تعریف کی۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ بہرام کے ساتھ ریزورٹ کے منصوبے پر بات چیت کرتی رہی۔ شہزام بوریت سے ایک طرف بیٹھا سب دیکھتا رہا، لیکن وہ اس گفتگو میں شامل نہ ہو سکا۔ بہرام نے مکمل طور پر اس کی چمک چھین لی تھی۔ وہ سخت مایوس تھا۔ وہ کبھی ملک کا امیر ترین شخص تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ان پڑھ شخص ہو۔